کوئی قانون نہیں بنا سکتا اس ملک میں جو پرسن اسپیسیفک ہو، یعنی قانون ہوتا ہے اجتماعی. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان اپنے لیے کوئی امینڈمنٹ پاس کے اپنے لیے کوئی قانون بنا لے. اب ذرا ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. کیسے آصف زرداری بھی اب بچ جائیں گے، نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم شریف وہ بھی بچ جائیں گے. اب کیسے وہ سارے ان کے پولیٹیشین جن کے اوپر کیسز تھے نیب کے اندر وہ کیسے بچیں گے. آصف زرداری فیک اکاؤنٹس میں کیسے بچ جائے گا. کیسے آصف زرداری بھی اب بچ جائے گا. میں تو صرف وہ چیزیں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں جن سے یہ سب اب بچیں گے. تو سب سے پہلے فیک اکاؤنٹس. آپ کو پتہ ہے اومنی گروپ آصف زرداری جو ریلیٹڈ تھا ان کے کتنے اربوں روپیہ فیک اکاؤنٹس میں ملا. اور شہباز شریف کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹی ٹیز جو اس نے باہر سے کروائیں 8 ارب روپے کی. کوئی پاپڑ والا تھا، کوئی چینی والا تھا جو ملک سے کبھی باہر بھی نہیں گئے، ان کے نام پہ ریمیٹنسز منگوائی تھی. اور وہی تھا آصف زرداری کے کیسز. اب یہ سارے کیسے بچیں گے؟ انہوں نے ایک قانون سیکشن 14 میں امینڈمنٹ کی ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیک اکاؤنٹ کے اندر اگر کوئی پیسہ آ بھی جاتا ہے تو اگر اس میں اربوں روپیہ بھی آ گیا، صرف جو آخری وقت فیک اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا اس کے اوپر بات چیت ہوگی. اگر وہ مثلا 100 روپے ہی بچا ہے، باقی سارے ملک سے باہر بھیج دیے گئے ہیں، تو صرف 100 روپے کے اوپر اب بات ہوگی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. عام آپ کے ٹیکس لاز میں اگر آپ ٹیکس کے دیتے ہیں تو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. اگر میں بتاؤں کہ یہ میری انکم ہے تو مجھے ثابت کرنا پڑتا ہے. وہ ایف بی آر نہیں ثابت کرتی، مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میرا سورس آف انکم کیا ہے. اب ادھر فیک اکاؤنٹس میں جو پیسہ آئے گا وہ نیب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ جائز آیا ہے یا ناجائز آیا ہے. ان کو نہیں اب ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اربوں روپے فیک اکاؤنٹ چینی والے آئے کدھر سے. ان کو نہیں، نیب کو ان کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ پہلا چیز آیا. دوسرا جس میں ان کے بہت زیادہ ان کے بڑے بڑے نام پھنسے ہوئے ہیں وہ ہے ایسٹس بیونڈ مینز. یہ جب سے پاکستان بنا یہ قانون ہے. وہ قانون کیا ہے کہ میں اگر پبلک آفس ہولڈر ہوں، میں بیوروکریٹ ہوں، میں پولیٹیشین ہوں، میں منسٹر ہوں، میں پرائم منسٹر ہوں، تو اگر میری آمدنی 100 روپے ہے اور میرے پاس 200 روپے کے اثاثے آ جاتے ہیں تو وہ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ پیسے کدھر سے آئے، کدھر سے میرے اثاثے آئے. انہوں نے اب الٹا کر دیا. اور یہ زیادہ تر دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میرا اگر 100 روپے کے اثاثے ہیں تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میری آمدنی 50 روپے اور اگر 100 روپے اثاثے آ گئے مجھے بتانا پڑتا ہے کہ 50 روپے کدھر سے آئے. انہوں نے اب کیا کر دیا ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر اب بوجھ ڈال دیا کہ آپ نے بتانا ہے، نیب نے بتانا ہے کہ کدھر سے اثاثے آئے. یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں وائٹ کالر کرائم پکڑنا بڑا مشکل ہے، اور اسی لیے یہ بڑے ملکوں کے اندر یہ قانون ہے کہ برڈن یعنی میرے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے. اگر میں پرائم منسٹر ہوں اور میرے اثاثے بہت بڑھ جاتے ہیں، مجھے بتانا پڑتا ہے کہ ایکسٹرا اثاثے کدھر سے میں لے کے آیا. اب یہ پاکستان میں چینج ہو گیا. اس کا مطلب جتنے ان کے لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ایسٹس بیونڈ مینز ہے یعنی آمدنی سے زیادہ اثاثے ہیں، اب وہ سارے بچ جائیں گے. پھر یہ آگے سیکشن 9، یہ ادھر میں وہ سارے بچ جائیں گے. پھر سیکشن 21 ہے. اب اگر ہمیں، اور یہ ذرا غور سے سنیں، اگر ہمیں یہ انفارمیشن باہر سے آتی ہے کہ جناب انفارمیشن آتی ہے کہ جی عمران خان کے وہاں اتنے بڑے پیسے پڑے ہوئے ہیں، عمران خان کے وہاں کتنے لاکھ پاؤنڈ کروڑ ڈالر پڑا ہوا ہے. اب وہ کوئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ جو باہر سے انفارمیشن ہے وہ اب ایڈمٹ ہی نہیں ہوگی. مثلا اگر یہ جو ایونس، یہ کیا تھا پیناما پیپرز میں کیا چیز سامنے آئی؟ پیناما پیپر میں یہ سامنے آئی کہ جو 4 مہنگے ترین لنڈن کی اپارٹمنٹس ہیں مے فیئر میں، ان کی جو 2 کمپنیز کے نام پہ تھیں، ان کے جو اصل مالکہ تھی وہ مریم نواز ہیں. اب یہ جو آئی تھی یہ برٹش ورجن آئلینڈ سے، انہوں نے پاکستان کی جے آئی ٹی کو خط لکھا تھا کہ یہ ہیں اصل مالکہ. اب وہ جو ان کا جو لیٹر ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگا. اس کا مطلب
کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی وہ اب صاف پاک ہو کے نکل جائیں گی اس نئی امینڈمنٹ میں. ان کو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی.